اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولكن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ اور تم اپنی بدعمالیوں کو اپنے آپ سے چھپا نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن تم سمجھ رہے تھے کہ تمہارے بہت سے اعمال کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی 22ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے تو چھپاتے ہو اپنے گناہوں کو، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذات میں تمہیں جو اعضاء کی شکل میں دیے تھے، اس میں تمہارے لیے ایسا انتظام کر کے رکھ دیا تھا کہ تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس وجہ سے تم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اور دلیر ہوتے جاتے ہو۔ یہ بات تمہیں اگر پتہ چل جائے تو تم نافرمانیوں سے بچ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے غلط اور ایسے فسادی عقیدہ رکھتے ہیں تم، اس وجہ سے تم ہلاک ہوئے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تمہارا یہی گمان جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تمہیں ہلاک کر دیا، پھر تم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو گئے۔ یعنی یہ باطل عقیدہ اور فسادی عقیدہ جو انسان یہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بہت سے کاموں کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں تم کیا کیا کرتے ہو، اور تمہارے لیے وہ ایسے انتظامات کر کے رکھ دیے ہیں کہ تم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری اپنی ذات میں، اور پھر تمہارے ساتھ مسلسل 24 گھنٹے فرشتوں کو لگا دیے ہیں جو تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس کو لکھتے جا رہے ہیں۔ تم کر کے بھولتے ہو، وہ لکھ کر رکھتے ہیں ایک ایک چیز تمہارے بارے میں، یعنی تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ سورہ قاف کی آیت میں نے آپ کے سامنے کل پیش کی تھی کہ ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، لیکن وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے، انسان نادان ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو چاہے کہہ لوں، میں جو چاہے کر لوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے، کس کو جواب دینا ہے۔ جواب تو دینا ہے، اور باضابطہ ثبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جرائم کو پیش کریں گے لوگوں کے کہ تم نے یہ جرم کیے تھے، اس کا یہ ثبوت ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو، لوگوں سے چھپا لیتے ہو، لیکن تمہارے اندر جو ہم نے رکھے ہیں اس سے تم کیسے چھپا سکتے ہو اپنے آپ کو۔ اور پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر اگر آپ کو ذرا سا اندازہ ہو جائے کہ کہیں پر آپ کی فوٹوگرافی ہو رہی ہے اور کلوز سرکٹ کیمراز کہیں پر لگے ہوئے ہیں، تو انسان کیسا چوکس ہو جاتا ہے اور چوکنا ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا محتاط انداز میں وہاں پر رکھ لیتا ہے۔ جو چور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چوری نہیں کرتے وہاں پر، اور جو بدکار ہیں وہ بدکاری کرنے سے گریز کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اس قسم سے لوگ تھوڑا سا اگر ایک کیمرے کا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہیں پر کسی مقام پر، تو اپنے آپ کو محتاط کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی آفتوں سے بچ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی پوری فلم بنا رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کی فلم بنا رہے ہیں، اور انتہائی سوفسٹیکیٹڈ انداز میں ایسے بہترین ڈیوائسز ہمارے اندر لگا دیے ہیں۔ مختلف ذرائعوں سے وہ ہمارے اندر ایسے کیمراز لگا کے رکھ دیے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، ہڈن کیمراز ہیں، اور وہ ایسے کیمراز ہیں اور ایسے ڈیوائسز ہیں کہ وہ کبھی فیل نہیں ہوتی، وہ کبھی اس کا بریک ڈاؤن نہیں ہوتا، اس کو بیٹری بیک اپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ریپیئرنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی شروع ہونے کے بعد سے مرنے تک کا وہ چلتے رہتا ہے۔ جب آپ مر جاتے ہیں تو پھر وہ بند کر دیا جاتا ہے آپ کا اعمال نامہ، وہ ساری چیزیں جب تک کہ وہ چلتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے، بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ ہم تو نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ بتا دی ہے کہ دیکھو ہم تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ تم کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ
مختلف انداز میں ہم تمہاری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کو قید کر لیا جا رہا ہے۔ تم یہ غفلت میں مت ہو کہ ہم کو کون دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے، اور پھر اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، وہ ثبوت کے ساتھ جو ہے تمہیں جو ہے پیش کر دیا جائے گا۔ تم جو بھی جرم دنیا میں کیے تھے، انسان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑی سی عقل دی ہے تو وہ کیسے ڈیوائسز بنا لیا ہے آج، اور کیسا ترقی کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیسی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی؟ آج سے 50-100 سال پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا ریکارڈنگ ڈیوائسز، کوئی ایک آدھ ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں ملتا تھا ہوگا شاید اس وقت۔ تو آج کیسے ڈیوائسز، ریکارڈنگ ڈیوائسز، کیمراز، ویڈیوگرافی کیسی ہو رہی ہے، ہیڈن کیمراز کہاں پر لگے ہوئے تھے، ہمیں بھی جو ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی چیزیں بنائی ہیں اور کیسے ہمارے جو ہے انتظام کر دیا ہے ہمارے لیے جو ہے ریکارڈنگ کا اللہ تعالیٰ نے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آج اگر تم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جاؤ گے تو تمہاری جو گناہ کرنے کا جو رجحان ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تم کو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے گی تو پھر تمہاری آخرت والی زندگی اچھی اور بہترین ہو جائے گی، وہاں کی پرسکون زندگی ہو جائے گی۔ تم یہاں پر اگر مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو گے اور یہ بات تمہارے ذہن میں آ جائے گی کہ میری نگرانی ہو رہی ہے 24 گھنٹے، تو پھر تمہارا عمل اچھا ہو جائے گا، اور تمہارا عمل اگر اچھا ہو جائے گا میری مرضی کے مطابق تو پھر آخرت والی زندگی تمہاری بہترین اور شاندار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، بڑے شفیق اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، اس لیے بار بار متنبہ کرتے ہیں، غفلت سے چونکاتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں قرآن میں، لیکن بندہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا پیغام بھیجے ہیں اس میں۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ اس قرآن میں جو ہے فرما دیے ہیں کہ تم اس سے جو ہے چونک جاؤ اور غفلت سے چونک کر تم اچھے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم مِّن رَّبِّكُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تمہارا یہی گمان جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تمہیں ہلاک کر دیا اور تمہیں نڈر بنا دیا، بے خوف بنا دیا، گناہوں پر جو ہے تم کو جو ہے لگا دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تم اسی کی بدولت خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، لہٰذا اگر وہ اس پر صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر توبہ اور معذرت چاہیں تو بھی ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخرت والی زندگی میں جب محشر قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو اس وقت چاہے بندہ جو ہے عذر پیش کرے، چاہے معافی مانگے، چاہے کچھ کہہ لے، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اس کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو ہے دار الجزا ہے، دار العمل میں جو ہے اسے موقع دیا گیا تھا کہ کچھ کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن یہاں پر اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو وہاں پر سوائے افسوس کے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اور بعض مفسرین اس بات کو بھی جو ہے پیش کرتے ہیں، پچھلے صورتوں میں جو ہے کئی ایک مقامات پر جو ہے یہ بات آئی ہے کہ بندہ وہاں پر جانے کے بعد یہ جو ہے خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے تمنا کرے گا کہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیجا دیجیے، میں وہاں پر جا کر بہترین عمل کروں گا، آپ کی مرضی کے مطابق عمل کر کے آؤں گا، لیکن اس کو وہ موقع نہیں دیا جائے گا وہاں پر، کیونکہ موقع یہیں پر دیا گیا ہے۔ اس موقع سے استفادہ کرنے والا عقل مند اور ہوشیار ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، اور ہم نے ان کے لیے ہم نشین مقرر کر دیے تھے جو انہیں ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا کر دکھاتے تھے، اور بالآخر ان امتوں پر عذاب واقع ہو کر رہا جو ان سے پہلے تھے، انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی، بے شک بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یعنی جو لوگ باطل پرست ہوتے ہیں، باطل کو اپناتے ہیں اور حق کو سامنے آنے کے باوجود بھی حق کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انتقاماً ان کے ساتھ جو ہے ان کے ایسے برے ہم نشین مقرر کر دیتے ہیں، یعنی شیاطین سے مراد یہاں پر جن و انس دونوں ہے۔ اصل میں تو شیطان جو ہے وہ نسل جنات میں سے تعلق رکھتا ہے، جو سرکش ہوتا ہے وہ جو ہے جنات، اس کو جو ہے شیطان کہا جاتا ہے، لیکن من الجنتی والناس بھی کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں، وہ جو ہے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطانی کام کرتے ہوئے انسان نظر آتے ہیں، جو باطل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور حق کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ شیطان کی زیر
زیر نگرانی کام کرتے ہیں، وہ جنات جو سرکش جنات ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی شیطان کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایسے برے ہم نشینوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ لگا دیتے ہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے کاموں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، ان کے برے برے کاموں کو لوگوں کے جو خوبصورت کر کے دل نشین انداز میں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی اگلے پچھلے کاموں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی کام کرتے کرتے وہ جو ہے جہنم میں چلے جاتے ہیں، بلا آخر ان امتوں پر عذاب واقع ہو کر رہا، یعنی اللہ کا فیصلہ جو ہے ان کے اوپر نافذ ہو گیا اور پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنا کرو، اور جب سنایا جائے تو شور و غل مچایا کرو، شاید کہ تم اپنی تدبیروں میں غالب آ جاؤ۔ یہ قرآن کے تعلق سے وہ کفار کا جو عقیدہ تھا، کفار مکہ کا، اصل میں ان کے جو منصوبے تھے اس میں سے یہ بات سب سے اہم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے کام کرنے میں رکاوٹ ڈالی جائے اور ان کو اس کام سے روک دیا جائے، یہ چاہتے تھے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے لیے قرآن تھی، اللہ کا کلام تھا، کیونکہ دعوت و تبلیغ کا کام قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع ہوا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام قرآن کے بغیر ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے اس کی غلطی ہے، وہ جو ہے ناکام ہو جائے گا۔ بغیر قرآن کی کوئی دعوت کا کام، اللہ کے طرف بلانے کا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے کفار مکہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیے تھے کہ اس قرآن کو نہ سننے دو، یعنی یہ قرآن میں جو ایسی تاثیر اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، اور پھر اس کو سنانے والی جس پائے کی حیثیت تھی، جن کی جو شخصیت تھی، اس کے بارے میں وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس درجے کے انسان تھے، شخصیت تھی جس اعلیٰ مرتبہ کے، اور پھر جو کلام کو جو سنا رہے تھے وہ بے نظیر کلام تھا اور بڑے دل نشین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی اس کو سنا رہے ہیں، تو کیسا انداز ہوتا تھا ہوگا۔ تو لوگ اس کی طرف ایسے مچل جاتے تھے کہ انہوں نے یہ بات دیکھ لی کہ وہ جو ہے لوگوں کی دلوں کی دنیا کو جو ہے بدل ڈالتا تھا، اور ان پر ایسے اثر انداز ہوتا تھا کہ وہ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے تھے۔ تو وہ لوگوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود جو ہے اس کلام کو نہیں سنیں گے اور لوگوں کو سننے نہیں دیں گے، ایسی جو ہے کچھ تدبیریں کریں گے کہ وہ جو ہے کلام سے دور ہو جائے، اور اس طریقے سے جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں شور و غل مچائیں گے۔ جب یہ کلام سنایا جائے گا، سیٹیاں بجائیں گے، تالیاں بجائیں گے، زور زور سے آوازیں نکالیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں جو ہے انہیں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو ہے یہ بات جو قرآن میں سورہ اعراف میں جو ہے بات آئی ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے جو آداب ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتائی یہ بات کہ قرآن کو جو ہے جب پڑھا جائے یا سنایا جائے تو چاہیے کہ تم اس کو خوب کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے اللہ کی طرف سے، تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب کان لگا کر سننا چاہیے اور بڑے غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہ کر سننا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ قرآن کو لگا دیتے ہیں کہیں ریکارڈر پر یا تفسیر لگ رہی ہے اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، وہ بھی چل رہا ہے یہ بھی چل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، اللہ کے کلام کی۔ تھوڑا سا وقت، جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے، سارے کام کو چھوڑ کر قرآن کو سننا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے اور منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو جو شور و غل مچاتے ہیں قرآن کے سننے کے وقت میں، تو وہ تو جو ہے یعنی کفر والا معاملہ ہے، اور جو ہے خاموش بیٹھتے ہیں وہ اس کے لیے واجب ہے، اور یہ ایمان والا معاملہ ہے کہ قرآن کو یعنی خاموش بیٹھ کر سنا جائے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ جس میں شور و غل مچاتے تھے اور اس میں بےہودہ قسم کے جو ہے الزامات لگایا کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے کانوں میں جو ہے قرآن کی آواز نہ پڑنے پائے، اور اگر کانوں میں جائے گی تو دل میں چلے جائے گی، دل میں جائے گی تو پھر قرآن کا جو اثر ہے اور جو اس کی جو خوبیاں ہیں ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ کہ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے کان میں اللہ کا کلام چلا جائے تو پھر یقیناً اس کے دل سے جو ہے زنگ پگھل کر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تاثیر ہے قرآن کی۔ اور اگر کوئی ہدایت کی غرض سے قرآن کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے اور جو ہے اس کے موضوعات پر غور و فکر کرتا ہے، اس کے ذکر و نصیحت کو سمجھتا ہے، تو پھر یقیناً اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور اگر یہ ہے وہ اللہ سے طالب ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے ہی دیتے ہیں۔ تو یہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ پوری کہ اس کو جو ہے لوگ سنیں نہ، اور اس
اس میں جو ہے شور و غل مچائیں اور اس پر الزامات لگاتے تھے، غلط سلط معنی کہہ کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے اس کو، اور تاکہ لوگ اس سے جو ہے گمراہ ہو جائیں۔ کبھی اس کے تعلق سے کہتے کہ یہ شعر ہے، کبھی کہتے کہ یہ سحر ہے، جادو ہے، اور کبھی کہتے کہ یہ کہانت ہے، کاہن کا کلام ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور کبھی کہتے کہ یہ پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں، قصے پارینہ ہیں، یہ کیا سن رہے ہو تم، اس میں تو صرف قصے کہانیاں ہی تو ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے اس سے دور ہٹانا چاہتے تھے مختلف انداز میں۔ تو اگر نہیں ہو رہا تھا تو شور و غل مچاؤ، کم از کم اتنا چیخو چلاؤ کہ کان پڑے آواز سنائی نہ دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ لوگ اس سے دور ہو جائیں اور قرآن کو پڑھنا ہی جو ہے ترک کر دیں، یہ چاہتے تھے۔ آج بھی جو ہے بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی جو ہے ایسا انتشار پھیل گیا ہے کہ مختلف جماعتیں بنا لیے ہیں، مختلف فرقے، مختلف مسالک ہیں، اور ہر ایک جو ہے اپنی اپنی باتوں پر خوش ہے اور اپنی اپنی مسجدیں الگ کر لیا ہے۔ ایک اللہ ہے، ایک کعبہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک رسول ہے، سب کچھ ایک ہے، اس کے باوجود ہمارے عقیدے الگ، مسلک الگ، سب چیزیں الگ، اور اس میں اتنی شدت پسندی ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی۔ ایک قرآن سنا رہا ہے تو دوسرا جو ہے اس سے سننا نہیں چاہتا۔ ایک کی مسجد میں جو ہے پلیٹ لگ گئی ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد، حالانکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس میں جو ہے ہر ایک کو آنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم آج انتشار میں لگا لیے ہیں اپنے آپ کو، اور اصل دین سے جو ہے ہم دور ہو گئے ہیں، اور ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے کافر ہے، فلاں مشرک ہے اور گستاخ رسول ہے۔ اس قسم کے لیبل لگانا اور اس قسم کے یعنی مسلمانوں کو جو کلمہ گو ہے باتیں کہنا، یہ انتہائی برا اور گناہ کا کام ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم شدید عذاب میں مبتلا کریں گے ایسا کرنے والوں کو، جو انتشار پھیلائیں گے، جو اللہ کے بندوں کو جو ہے کافر کہیں گے اور مشرک کہیں گے اور اس قسم کے الزامات لگائیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہے، ہم میں جو انتشار ہے وہ انتشار ہم کو جو ہے ختم کر لینا چاہیے، اور انانیت جو ہے اور جو ضد کی وجہ سے، بڑے پن کی وجہ سے ہم جو ایسا کر رہے ہیں، ایسا کرنے سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔